اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک تفسیر قرآن میں آپ تمامی حضرات نے قرآن مقدس کے سورۃ البقر کی کل 44 آیتوں کی تفسیر سماعت کر لی ہے۔ سورۃ البقر کی یہ 45 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ آج اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور اسے باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ رب العزت دونوں جہان کی سعادتیں اور جزا تمام شرکا کو عطا فرمائے۔ محبان محترم، رفیقان گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اے ایمان والو، یہاں حکم عام ہے، واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں حکم فرما رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ اے بندوں، صبر کے ذریعہ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد چاہو رب کی بارگاہ میں۔ اب نماز کے ذریعہ مدد چاہو، یہ چیز چونکہ نماز ایمان والوں کے لیے بھاری نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشوع بجا لاتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، ظالموں کی طرف نہیں جھکتے بلکہ رب کی طرف جھکتے ہیں، یہ نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ بلا شبہ صبر بھی جو ہے خدا نہیں ہے اور نماز بھی خدا نہیں ہے۔ صبر ایک عمل ہے جو غیر اللہ ہے، نماز بھی ایک عمل ہے اگرچہ وہ اللہ کی عبادت ہے مگر وہ خدا تو ہے نہیں، مگر ان کے ذریعہ، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں مدد طلب کی جائے، اس کا حکم رب تبارک و تعالی خود عطا فرما رہا ہے۔ تو استعینوا، مدد حاصل کرو۔ یہ استعینوا، یہ لفظ عون سے بنا، عربی کا لفظ ہے عون، اس سے بنا ہے استعینوا۔ تو عون کے معنی ہیں مدد کے۔ عون کا کیا معنی ہے؟ مدد۔ اور اس کا مصدر ہے استعانت، یعنی استعانت کا مطلب مدد چاہنا۔ اور الصبر، یہ برداشت کی قوت کو صبر کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگر آدمی ایک اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو صبر ہر حالت میں درکار ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا صبر۔ الخاشعین، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ خاشعین یہ لفظ خشوع سے بنا ہے، عربی کا لفظ خشوع سے یہ خاشعین بنا ہے۔ اس کے معنی ہے عاجزی ظاہر کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس شان سے صبر اور صلاۃ سے، نماز سے مدد طلب کرنے کی تعلیم رب تبارک و تعالی نے بندوں کو دی۔ انسان کی ضرورتوں میں
صبر اور نماز سے مدد چاہنا ہی یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اخلاقی حیثیت سے مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو یہ صبر تیار کر دیتی ہے قوت۔ انسان عدل، عزم، حق پرستی پر بغیر صبر کے قائم نہیں رہ سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ حکم ہوا کہ اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، کیونکہ یہ صبر ایک پہلی چیز ہے صبر، اور دوسری چیز ہے کیا؟ نماز۔ اب صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی سختی پیدا ہو جائے تو اس وقت نفس کو روکنا، شدت اور مصیبت پر اپنے نفس کو روکنا۔ اور دوسری قسم ہے صبر کی، اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں جو مشقتیں ہوں اس میں مستقل رہنا، کہ جسم اور بندے کا وجود اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں مشقت بندے کو پیدا ہو رہی ہے، دشواریاں ہو رہی ہیں، مشقتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ اب وہ مشقتیں کئی طریقوں پر ہوتی ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ مشقتیں اللہ کی اطاعت میں کس قدر ہیں، ہے نا؟ دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہزاروں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس وقت مستقل رہنا۔ اسی لیے ہم ایک بات یہ کہتے ہیں بار بار کہ اللہ اور اس کے رضا کے خاطر دین کے کام کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ شروع میں آپ کو خوف بھی پیدا ہوگا، جان کا بھی، عزت کے جانے کا بھی، ڈر، خوف، ایک ہنگامہ، ایک ناکامی، ایک نامرادی، ایک مایوسی، طرح طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، مگر اس حالت میں اگر آپ مضبوطی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اب کھڑے ہو جائیں تو یقیناً کامیابی آخری آپ کا مقدر ہوگا۔ کامیاب و کامرانی آپ کے قدم کو چومے گی، بشرط یہ ہے کہ آپ استقلال کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے صبر کا۔ تیسرا کہ جب گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو تو اپنی طبیعت کو گناہ سے روکنا۔ گناہ کی طرف جب طبیعت مائل ہو تو اپنے آپ کو طبیعت سے روکنا۔ تو اب صبر کے ذریعہ صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو۔ اسی لیے ہے نا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ تم یہ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہماری تقدیروں میں جو کچھ لکھا ہے مولا تو وہی ہے نا، مولا تو رب ہی ہے نا۔ دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف ہوں، ہتھیار ہوں، فوج ہو، حکومت ہو نا، ٹیکنالوجی ہو، دنیا کی ہر نئی چیز ہو، ہر طاقتور چیز ایک طرف ہمارے خلاف ہو، مگر کیا مسلمان یہ بھول گیا کہ دنیا کی ساری مادی طاقتیں ایک طرف ہوں اور رب تبارک و تعالی مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے؟ تو کیا یہ مادی طاقتیں ایمان والوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ تو یہ کیوں نہیں بندہ سوچتا کہ ٹھیک ہے حکومت ہمارے خلاف ہے، دنیا کی یہ ساری مادی طاقتیں، ٹیکنالوجیاں، میڈیا، حالات، لوگ، فوج، ہتھیار ہمارے خلاف سب ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو کہو کہ ہمارے پاس ربنا ہوا مولانا۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر قائم رہو، جو ہے یہ، اور اللہ کی مدد یہاں پر اترے گی۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہے نا؟ اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف ڈال کر تمہارے اندر کچھ خوف ڈال کر تمہارا امتحان لیا جائے گا. تم دین پر قائم ہو تو دین پر قائم رہنے میں تمہیں خوف محسوس ہوگا. ارے ہم ایسا کریں گے تو بھوکے رہ جائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو مار دیے جائیں گے، داڑھی رکھیں گے تو ہماری موب لنچنگ ہو جائے گی، ہم اگر اسلامی لباس پہنیں گے تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، ہم اگر سر پہ دوپٹہ باندھے رہیں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، ہنسیں گے لوگ، ہماری بے عزتی ہوگی، ہم سوسائٹی میں سیٹ نہیں ہو سکتے، ہم موجودہ کلچر میں فٹ نہیں بیٹھ پائیں گے، لوگ ہمیں دعوتوں سے بھگا دیں گے، لوگ ہمیں اپنے ہاں بلائیں گے نہیں. ہاں یہ ایک طرح کا خوف، بشیء من الخوف. ہاں نقاب پہن کے نکلیں گے اسلامی پردے کے ساتھ تو لوگ ہم پر بھپتیاں کسیں گے، ہماری جان جا سکتی ہے نا. ہم حق پر، مسلک کے حق پر قائم رہیں گے تو ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، چلنا پھرنا ہمارا مشکل ہو جائے گا، یہ خوف پیدا ہوگا. ہم تمہارا امتحان لیں گے. بشیء من الخوف والجوع، ارے ہم اس انداز میں رہیں گے، داڑھی رکھ کر بزنس کریں گے تو کون ہماری دکان پر خریدنے آئے گا؟ کرتا پاجامہ پہن کر ٹوپی لگا کر ہم جب سامان بیچیں گے تو ہماری دکان پہ کون آئے گا؟ بزنس ہی نہیں ہوگا. ہم حلال بزنس کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ شیئر مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہے نا؟ بچے ہمارے کیسے پلیں گے؟ ہر چیز آپ نے ناجائز کہہ دی تو ہم کھائیں کیا؟ ہم تو بھوکے مر جائیں گے. لوگ کہتے نہیں ہیں کہ علماء کرام کے فتوے پر عمل کیا جائے تو بھوکے مرنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا خوف ہوگا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال تمہارے کم کر کے، اگر تم جان کے خوف کو نکال دو اور تم حق پہ قائم رہو، بھوک کا خوف نکال دو، حق پہ قائم رہو. یہ تو ڈر آ رہا ہے نا کہ بھوکے رہ جائیں گے. یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، انسلٹ نہ ہو جائے، سوسائٹی میں جینا ہمارا مشکل نہ ہو جائے، ہے نا، ہماری بے عزتی نہ کی جائے. یہ ڈر ہے. لیکن دونوں منزلوں کو آپ نے پار کر لیا. خوف کو بھی آپ نے دبا دیا کہ خوف نہیں ہے، آپ نے بھوک کا خوف بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو بھی، اس احساس کو بھی دبا دیا. اب بزنس آپ نے شروع کر دی، کاروبار شروع کر دیا، حق پہ قائم ہو کر کے آپ نے زندگی جینا شروع کر دیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اب تمہارے مال کم ہو جائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال کچھ کم کر کے. تو اب شیطان دماغ میں کہے گا دیکھو مولانا شریعت کے، دیکھو اگر ایسے کیا ہوتا تو اتنا کما لیتا، اس نے اتنا کیا تو اتنا کما لیا، میں اتنا نہیں کیا، میں اتنا کما نہ پایا، ہے نا. اب مال، ارے اس راستے سے گئے اس لیے پیسہ کم ہو گیا، اس لیے آمدنی کم ہو گئی. ہاں شریعت کے مطابق چلیں گے تو ہم کما ہی نہیں پائیں گے. لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم کہاں رہ گئے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی پھل وغیرہ، کھیتیاں ہیں، پھل وغیرہ بوئے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا وہ یہ سب امتحان کی گھڑیاں تمہارے ساتھ ہوں گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ صبر کرنے والے کہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے. یہ جو آج کے چوچلے کھڑے ہیں نا، جو ہنگامے آرائیاں، یہ کون سی نئی بات ہے جناب محترم؟ یہ تو قرآن نے بہت پہلے بتا دیا. قرآن نے تو بہت پہلے اس کی وضاحت فرما دی. الشیطان یعدکم الفقر، ہے نا، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر سنائے گا. شیطان تمہیں یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر، محتاجی کا ڈر تمہارے اندر پیدا کرے گا اور تمہیں برائیوں کا حکم دے گا.
تو وہ شیطان ہے. تو شیطان کی یہ ہمیشہ شیطان دماغ میں ذہن میں جو ہے یہ خیال ڈالے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ ہمیشہ چونکہ وہ تو ازلی دشمن ہے، وہ تو اجلی دشمن ہے، ہمارا پیدائشی دشمن ہے. وہ ہمیشہ ایک طرح کا ڈر اور خوف پیدا کرے گا. اور اللہ کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا. ارے ایسا کرو گے تو محتاج رہ جاؤ گے. ہائی لیول کی سوسائٹی میں ہم فٹ نہیں بیٹھ سکتے. ہم ایک چھوٹے لوگوں کی طرح کون جیے گا؟ یہ سب فقیر لوگ، چھوٹے لوگ، گرے قسم کے لوگ. لائف انجوائے ہونی چاہیے، ہائی پروفائل کے لوگوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. شراب چلے، جام چلے، رقص ہو، ناچ ہو، ہے نا، یہ سب چیزیں لائف ہائی پروفائل لائف ہونی چاہیے. اگر تم ماڈرن نہیں بنو گے، فیشن نہیں کرو گے، نقاب برقعے میں گھسے رہو گے، کرتے پیجامے میں رہو گے، داڑیاں رکھ کے رہو گے، ہاں یہ سب چیزیں تم یہ سب کیے رہو گے تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ پھر تمہیں کون اپنی سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرے گا؟ دیکھو یورپ والے کہاں پہنچے، امریکہ والے کہاں پہنچے، یہاں والے کہاں پہنچے، وہاں والے کہاں پہنچے. تم کہاں ہو؟ یہ مولوی کہاں 1500 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر ہے غالباً 268. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ تمہیں محتاجی کا ڈر. پہلے تو محتاج، تمہارے بزنس نہیں چلے گی. اگر تم کو بزنس میں آگے بڑھنا تو بڑے لوگوں سے تعلق رکھنا پڑے گا. اگر تم کو آگے بڑھنا تو بڑے بڑے بزنس مین سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، تب تمہارا بزنس ڈیولپ ہوگا. اس کے لیے ان کی پارٹیوں میں جانا ہوگا، اپنی بیوی کو سجا کر لے کے جانا ہوگا، انہیں ہینڈ شیک کرنا ہوگا، ان کے ساتھ ناچنا ہوگا، ڈانس کرنا ہوگا، ہے نا، گلے ملنے ہوں گے. تمہاری بیوی بھی، تم بھی ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کر کے جاؤ، ہائی پروفائل، ورنہ تم بھوکے رہ جاؤ گے. اب فحش چیزوں کا حکم دے رہا ہے، لو اب بیٹیوں کو ننگا کرو، بیٹوں کو ننگا کرو. کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ کہاں سے تم چل رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج ایجوکیشن، پردے پہ لوگ لڑ رہے ہیں. پردہ کیا؟ نقاب پہننے کا نام پردہ ہے؟ پردہ نقاب پہننے کا نام ہے. عورت کو کہ پردے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جس کی وجہ سے غیر محرموں کی نظر اس کی طرف کھینچ کر کے آئے. بچوں کو آپ، بیٹیوں کو جاہل بنا کے رکھنا چاہتے ہو. ایجوکیشن دو، ہائی ایجوکیشن دو، ہے نا. کب انٹر پاس ہو، ایجوکیشن اس کا ہائی ہونا چاہیے. زندگی لائف کیسی ہے؟ یہ شیطان تمہارے. تو ایسے موقع پر ہم صبر کریں. دیکھو شیطان کی ایک حرکتیں جو ہے نا، اللہ اس کے رسول نے اس کی حرکتوں کو بیان فرمایا ہے. کیسی زندگی تم جی رہے ہو؟ تو کیا یہ نقاب پہننے کا نام پردہ ہے؟ کیا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نہیں وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ؟ اللہ نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچی رکھو. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اے عورتیں مومنوں، اے محبوب مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. وقل للمؤمنین یغضون من ابصارہم. مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. تم نے نقاب پہن لیا اور دھڑے سے مردوں کے بیچ میں گھوم رہی ہو. نقاب تم نے پہن لیا، لڑ رہے ہو حجاب کے لیے، اور کالج کے کلاس کے اندر غیر محرم مردوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہو. یہ درنگی کیسی؟ ایک طرف تو حجاب کا تم حق مانگ رہی ہو اور شریعت کا نام لے رہی ہو، دوسری طرف کلاس کے اندر غیر محرم نوجوان مردوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہو. وہ شریعت کا حق کب تم دو گی جو وہاں بیٹھتی ہو غیر محرم مردوں کے ساتھ؟ تمہارے سامنے ایک غیر محرم ٹیچر تم کو پڑھا رہا ہے، وہ تم کو ہنساتا بھی ہے، تم ہنستے ہو، تم مسکراتے بھی ہو، تم اس سے کوسچن کرتے ہو مسکرا کر، وہ تمہارے ساتھ مذاق بھی کرتا ہے، فلرٹ بھی کرتا ہے. یہ اس کا حق کہاں سے مانگو گے؟
کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے پیر کو اس طرح بھی زمین پہ نہ رکھو کہ کہیں تمہاری زینت ظاہر نہ ہو جائے؟ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ گھنگرو والا پازیب پہننا، ایسے پائل پہننا، پازیب پہننا جس میں گھنگرو ہو، ایسا پازیب پہننا حرام ہے عورتوں کے لیے۔ اسی طرح ایسا پرفیوم اور خوشبو لگانا جو دور تک پھیلتی ہو عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اسی سے مسئلہ یہ نہیں نکلا کہ پازیب پہن کر چلے گی تو اس کے چلنے کی جھنکار سنائی دے گی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو خود گناہ میں مبتلا ہوئی اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا رکھا۔ تو ایسا نقاب پہننا جس کی فٹنگ اتنی ٹائٹ ہو کہ سینہ دکھائی دے۔ نقاب تو پہنا ہے مگر کمر معلوم پڑتی ہے، نقاب تو پہنا ہے اس نے مگر آنکھوں کو سجا کے رکھا ہے، نقاب تو پہنا ہے اس نے مگر جسم کا فیگر ہر طرف سے دکھ رہا ہے۔ وہ نقاب میں وہ چمک ہے، وہ ڈیزائن ہے، وہ فیشن ہے، وہ ایمبرائڈری ہے، وہ اس طرح بدیاں لگی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی اس کی طرف للچا کے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نقاب ہے، اس کو نقاب کہتے ہیں؟ نہیں مولانا، اگر اس پر بھی پابندی لگا دو گے تو ہماری عورتیں نقاب پہننا ہی بند کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہماری عورتوں کے نقاب پہننے کا محتاج ہے؟ جو عمل کرے سو اس کا فائدہ، جو نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا، وہ نقصان اس کا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کے احکام میں دھمکیاں مت دیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو کوئی نقاب ہی نہیں پہنے گا۔ ارے نہ پہنو اپنی بلا سے، قیامت میں تمہیں جواب دینا ہوگا، تمہاری وجہ سے حکم شرع نہیں بدلا جا سکتا۔ تو یہ شیطان ایسا نہیں کرو گے تو پڑھ نہیں سکتی، اسکول نہیں جا سکتے، کالج نہیں، ترقی نہیں، آگے نہیں، تو لو فحش اور برائیوں میں گھس جاؤ۔ مگر اللہ کہتا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا، وفضل اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ تو یہ وعدہ فرماتا کہ وہ تمہیں بخشے گا، اب بھی خطا کی ہے واپس پلٹا، رب تجھے بخش دے گا۔ اس کی بارگاہ میں رجوع لا، صبر کر، نماز پڑھ، اس سے توبہ کر، سمجھے کہ نہیں؟ صبر کے ذریعہ مدد مانگ، نہیں چاہیے یہ ترقی، مولا ہمیں صبر چاہیے، تو اس سے تجھے ترقی ملے گی، اس سے تجھے عزت ملے گی، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال یہ ہوا صبر کا معاملہ کہ صبر کرو، ایسی وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی کھینچ کے لائی ہے ہمیں منزل سے بہت دور۔ یہ کیسی منزلیں ہیں جناب، یہ کیسی منزلیں ہیں؟ چلیے، بعض مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے، تو یاد رہے کہ روزہ بھی صبر کا ایک جز ہے۔ یہ آدمی بھوکا رہتا ہے اور اپنے نفس کو روکتا ہے، نفس کہتا کھانا لا، مگر یہ اپنے نفس کو روکتا ہے، کیونکہ کھانا کھائے گا تو رب کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ نفس کہے گا پانی پلاؤ، مگر یہ اپنے نفس کو روکتا ہے، کیونکہ پانی پیے گا تو رب کی نافرمانی ہوگی، تو یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے۔ تو اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز سے مدد چاہنا جو بتایا ہے وہ اس لیے کہ نماز عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامع ہے، کہ اس میں بدنی عبادت بھی پائی جاتی ہے اور نفسانی عبادت بھی پائی جاتی ہے۔ نفسانیہ کہ مطلب نماز میں سمجھیے کہ ہاتھ اور پیر بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، جو عمل کر رہا ہے جسم کے اعضاء وہ تعظیم کے عبادت کے ہیں، اور زبان سے وہ پڑھ بھی رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، دل سے نیت بھی کر رہا ہے، تو یہ تمام کا جامع ہے، اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے، نماز میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ثابت ہوتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک آپ نے بار بار سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو نماز میں مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، تو وہ تو سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے وہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی محبت جھوٹا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو ضرور نماز پڑھتا،
ارے محبوب کے آنکھوں میں ٹھنڈک جس کی وجہ سے پیدا ہو، عاشق وہی کام نہیں کرتا؟ عاشق وہی کام نہیں کرتا، محبوب کی آنکھیں جسے ٹھنڈک پہنچے۔ دنیاوی عشق میں تو اس طرح مگن ہو جاتا ہے کہ تم دن کو کہو رات تو ہم رات کہیں گے، مگر یہ کیسا جھوٹا عاشق ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، جبکہ نبی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ تو جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ نماز ترک نہیں کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور نماز میں کی برکت کی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ مومنوں کی معراج ہے۔ یہ نماز وہ اہم عبادت ہے کہ سارے احکام رب نے زمین پر اتارے، مگر نماز کو دینا ہوا تو اپنے قرب خاص میں معراج میں بلایا، اپنا جلوہ دکھایا اور وہاں نماز عطا فرمائی۔ تو اس لیے جب رب کو بے حجاب مصطفیٰ نے دیکھا، کیسے دیکھا وہ جانے، دیکھا اس وقت نماز عطا کی گئی، تو جس وقت رویت باری ہوا بے حجاب اس وقت وہ معراج تھی، کیونکہ بلندی کی ساری حدیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب مصطفیٰ نے پیارے حبیب نے رب کو دیکھا، بلندی کی ساری حدیں وہاں ہے نا، اس سے بڑی اور کون سی بلندی کی حد ہو سکتی ہے؟ یہ عابد نے اپنے معبود کو دیکھا، بندے خاص نے اپنے رب کو دیکھا، محبوب نے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب کو دیکھا، اس سے بڑی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت رب کا دیدار ہے، اس کے بعد کوئی نعمت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ تو مصطفیٰ کی معراج تھی کہ معراج ہوئی ہے نا، معراج ہوئی مصطفیٰ، ہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں پر نماز ملی۔ اب اس نماز کو مصطفیٰ نے مومنوں کی معراج قرار دے دیا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اسی لیے آگے کی آیت میں ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو یہ نماز دشوار پڑتی ہے، بھاری پڑتی ہے، مگر جو لوگ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اس کی طرف پھرنا ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ تو گناہوں کا بوجھ جن کے سر پہ ہو ان کے لیے نماز بھاری ہو سکتی ہے، مگر جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، یہاں یظنون یہ ظن کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ لوگ تو یہ نماز سے صبر مدد مانگو اور صبر سے نماز مدد چاہو، بے شک یہ نماز جو ہے بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ اگلی آیت الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو یہ فرمایا، تو رب نے آگے یہ فرما کر بشارت دی کہ آخرت میں مؤمنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر یہ ظنون کا معنی گمان کے معنی میں نہیں ہے، ظن یہ ان الفاظ میں سے ہیں جس کا معنی یقین کے بھی آتا ہے اور گمان کے بھی آتا ہے، یہاں پر یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جو مسلم شریف کی میں بتا رہا تھا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرماتے ہیں حضرت ربیعہ کہ میں ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا، ایک رات تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل ربیعہ تو ما شئتا، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں حضور کے ساتھ رہنا مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں حضور کے ساتھ رہوں۔ سل ربیعہ تو ما شئتا، ربیعہ جو چاہو، یاد رہو سل ربیعہ تو ما شئتا، یہ ماں کلمہ عام ہے، جو مدرسے میں پڑھتے ہوں گے اصول الشاسی پڑھیں تو ان کو پتہ چلے گا، کلمہ ماں عام ہے، کلمہ ماں کیا ہے؟ عام ہے،
مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، مانگ جو بھی مانگنا، سمجھے کہ نہیں، جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہنا مانگتا ہوں، یعنی حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے سوا اور کچھ؟ یہ تو ہے اور کچھ، ربیہ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ یہ تو چھوٹی چیز ہے، اور کچھ؟ یا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، مانگے ہیں مانگے جائیں گے، بن مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جس نے آپ سے مانگا اس نے کبھی نہیں سنا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ربیہ مانگ اور کیا مانگتا ہے، مانگ اور کیا مانگتا ہے، مانگے ہیں مانگے جائیں گے، بن مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو چلیے خیر، تو جسے نوازا تو نوازا، سر ربیہ اور کچھ مانگو۔ عرض کیا یا رسول اللہ بس میری یہی خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ ہاں تو سرکار نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کر، یعنی نوافل کثرت سے پڑھا کر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں تو خوب نمازیں پڑھو، سرکار سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے کہ جب کوئی ضرورت حاجت پر پیش آتی تو سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ عز و جل سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یہ قربت سب سے بڑھ کر کے ہوتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور یہ بھی ہے بخاری شریف کی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ چلیے تو اب تو یہاں تک ہو گیا 45-46 نمبر کی آیت، الذین یظنون انہم ملاق ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھر کر کے جانا ہے۔ اب آگے کی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میرا وہ احسان، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین سارے زمانے پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کتنا شاندار ہوتا ہے، کیا ترجمہ کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، اس سارے زمانے پر میں نے تمہیں بڑائی دی ہے۔ تو یہ بہت بڑے ایک سوال کا جواب ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام امت محمدیہ میں سب سے بلند و بالا جس کا رتبہ ہے، تمام امت میں، ساری امتوں میں سب سے عظیم رتبہ جنہیں حاصل ہے وہ کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ امت محمدیہ ہے، ہمارے نبی کی امت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، چلیے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔
اب یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ دوبارہ خطاب فرمایا اس سورہ بقرہ کی آیتوں میں، تو اس آیت کو دوبارہ ذکر کیا، کیوں؟ تاکہ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلانے کی تاکید ہو۔ اس سے پہلے یاد دلائے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ہے، اور اس سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی آیت جو کل ہم نے پڑھی ہے نا، کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدکم وایایا فرحبون۔ اب یہاں سے یہ دوسری آیت ہے، یہاں دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کی تاکید فرمائی، دوبارہ ان کو نعمتوں کو یاد دلایا۔ تو اس میں تنبیہ کی گئی کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے سے غافل ہیں، تب تو انہیں بار بار یاد دلایا، تنبیہ کی جا رہی، یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ میں کیا فرمایا، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام عالمین میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بھی داخل ہے۔ تمام عالمین پر اگر بنی اسرائیل کو فضیلت ہے تو اس میں تو امت محمدیہ بھی داخل ہے، حالانکہ یہود امت محمد سے افضل نہیں، امت محمدیہ سے یہودی افضل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ عالمین سے مراد یہ جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، ان کے زمانے کے لوگ ہیں۔ عالمین سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اور اس کے بعد کے لوگ ہیں، قیامت تک کے لوگ مراد نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت قرار دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ان امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں، اخرجت للناس۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ ساری امتوں میں خیر امت محمدیہ ہے۔ اور ابھی جو آپ نے پڑھا سورہ بقرہ کی یہ 47 نمبر کی آیت، انی فضلتکم علی العالمین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت ہے سب پر۔ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ فضیلت جزئی ہے یا اضافی ہے۔ فضیلت اس کی 3 قسمیں ہوں گی، ایک حقیقی، ایک جزئی اور ایک اضافی۔ یہاں حقیقی فضیلت مراد نہیں ہے، حقیقی فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ یہ فضیلت یا تو جزئی ہے یا یہ فضیلت اضافی ہے، اس زمانے میں اس سے پہلے کی امتوں کی طرف اضافت کرتے ہوئے اس زمانے میں بنو اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی دوسری امتوں پر، یا یہ جزئی فضیلت کی ان کی امت کو یہ فضیلت حاصل تھی۔ اس چیز کو سمجھیں۔ اسی لیے جب احادیث کریمہ میں آپ پڑھیں اور کسی موقع پر کسی صحابی کی فضیلت و عظمت کو پڑھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدے اہل سنت کے خلاف اپنا ایک عقیدہ رکھیں۔ جیسے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک یہودی نے گھیر لیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مجھ سے اونٹنی خریدی تھی، اس کی قیمت تم نے نہیں دی، قیمت دو۔ میرے نبی نے کہا میں نے قیمت دے دی ہے۔ اس یہودی نے کہا واہ، گواہ دو۔ ہمارے نبی نے کہا گواہ تو اس وقت نہیں تھے، میں نے قیمت دے دی ہے۔ اس نے کہا واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دوسروں کی بات کرتے ہو تو کہتے ہو گواہ چاہیے، اپنی بات میں تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، میں کیسے مان لوں کہ تم نے قیمت ادا کی ہے؟ گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹنی کی قیمت ادا کر دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ جب اونٹنی خریدی تھی میں نے اور جب میں نے قیمت دی تھی تب تو تم وہاں موجود نہ تھے، تو پھر تم نے کیسے گواہی دی کہ میں نے اونٹنی کی قیمت ادا کی ہے؟ حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی باتیں آپ بتاتے ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آتی، حاصل گفتگو حدیث کا ماحصل اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سب کچھ آپ بتاتے ہیں، ہم نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جنت ہے ارضھا کعرض السماوات والارض، اس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، یہ بات عقل میں آتی نہیں مگر ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم نے مان لیا۔
آپ نے کہا قبر ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جہنم ہے، آگ کا گھر ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، ہے نا، پل صراط ہے نا، سب کچھ آپ نے محشر کا ذکر کیا ہے نا، تو سب کچھ ہم نے بغیر دیکھے مان لیا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں اگر ہم نے مان لیا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کی قیمت دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اونٹنی کی قیمت دینا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ آپ اس معاملے میں معاذ اللہ جھوٹ بولیں گے؟ اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من شہد لہو خزیمہ فہو فقد کفا، جس بھی معاملے میں خزیمہ اکیلے گواہی دے دیں تو ان کی گواہی کافی ہے۔ جس بھی معاملے میں خزیمہ تنہا گواہی دیں تو خزیمہ کی تنہا گواہی کافی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، معاذ اللہ کیا ابو بکر پہ بھروسہ نہیں؟ تو حضرت خزیمہ ابو بکر سے عظمت پہ بڑھ گئے؟ کیا علی پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا حضرت خزیمہ علی سے بڑھ گئے؟ امام حسن حسین پر بھروسہ نہیں؟ کیا حضرت خزیمہ امام حسن حسین سے بڑھ گئے؟ ایک طرح کا سوال جیسا کہ آج کل رافضیت سے متاثر لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ فضیلت جزئی ہے جو حضرت خزیمہ کو حاصل ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ابو بکر سے افضل ہیں۔ تو کسی خاص جزئی فضیلت کی بنا پر اہل سنت والجماعت کے معتقدات کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء و رسول کے بعد بشر میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر درجہ ہے عمر کا، پھر درجہ ہے عثمان غنی کا، پھر درجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ یہ درجہ ہے، یہ درجہ بندی ہے اہل سنت میں۔ اب کوئی جزئی فضیلت کسی کو حاصل ہو تو اس فضیلت کی وجہ سے ابو بکر سے افضل نہیں ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر معاملے میں دو گواہ چاہیے، اگر کسی معاملے میں ابو بکر گواہی دیں اکیلے تو قبول نہیں ہے، عمر گواہی دیں تو قبول نہیں، جبکہ میرے نبی کہتے ہیں کہ عمر کے زبان پر حق ہے، حق کے خلاف وہ کچھ بول ہی نہیں سکتے، مگر اگر عمر کسی مسئلے میں اکیلے گواہی دیں تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کا یہودی سے جو بحث ہوئی اور قاضی شرح کا مقدمہ گیا، گواہ میں حضرت علی کے شہزادے آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ قاضی شرح نے کہا قبول نہیں کیا جائے گا، باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کے اصول و قانون کو یاد رکھیں۔ تو یہ جو فضیلت بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیلیوں میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، یہ فضیلت اضافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہاں پر خطاب تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضیلت ان یہودیوں بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، اور خطاب ہو رہا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اسرائیلیوں کو، بنو اسرائیل کو۔ تو خطاب اگرچہ سرکار کے زمانے کے بنو اسرائیل کو ہے، مگر اس سے مراد ان کے باپ دادا ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے بعد تھے۔ کون لوگ؟ وہی بنو اسرائیل جنہوں نے اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہ کی تھی، نہ انہوں نے توریت میں کوئی تحریف کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اللہ نے انہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ یہاں وہ بنو اسرائیل مراد ہیں جو سچے حضرت موسیٰ کے دین پر قائم تھے، جنہوں نے تورات میں تحریف نہیں کی تھی، وہ مراد ہیں، ان کو اللہ نے اپنے زمانے میں سب پر فضیلت عطا فرمائی تھی اور انہیں بہت کچھ نعمتیں عطا فرمائی تھی، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا، اے میری امت، اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم کو عطا کی جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس زمانے میں سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ نعمتیں ان مخاطبین کے حق میں ہیں، اس لیے نعمتیں ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے کی جو بنی اسرائیل تھے ان کے حق میں نعمتیں اس لیے ہیں کہ باپ داداؤں کی فضیلت آپ اولاد کے حق میں شرف و بزرگی کی وجہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی،
اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب آخرت سے ڈرا کر ایمان لانے کی دعوت آگے دے رہا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب سے ڈرا کر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے آگے کی آیت؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور ڈرو اس دن سے جس دن وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، کافر کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد ہوگی۔ لہذا کافر کی مدد کوئی کرنا چاہے تو کوئی کسی طریقے سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے پہلے نعمتیں یاد دلائیں کہ ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی ہیں، اس لیے تم میرے نبی پر ایمان لاؤ، قرآن کو تسلیم کرو۔ اب اس کے آگے اللہ رب العزت جو ہے عذاب سے ڈرا کر، جو ہے اپنے عذاب سے گرفت سے ڈرا رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کہ سزا دی جائے گی۔ تو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ کے عذاب سے کسی طرح نہیں بچ سکتے، اس دن سے ڈرو، کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا کسی کا۔ دیکھیے، سزا سے بچنے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، کوئی شخص یہ کہے کہ مجرم کے بدلے میں اس شخص کو سزا دی جائے، کوئی آ جائے اور کہہ دے بھائی، کہہ دے ایسا ہے، اس کو مت سزا دو، مجھے سزا دے دو، اور اسے سزا سے بچا لیا۔ دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص مجرم کی سفارش کر دے، اس کی پوزیشن ہے، حاکم کے پاس گیا، اس نے سفارش کر دی۔ تیسری صورت ہے کہ کوئی شخص مجرم کی طرف سے تاوان یا فدیہ ادا کرے کہ بھائی دیکھو اتنا پیسہ اتنا دولت لے لو اور اسے چھوڑ دو، ہے نا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دباؤ اور زور ڈال کر مجرم کی مدد کرے، پاور اتنا زیادہ ہے کہ اس نے پریشر کیا، دباؤ ڈالا اور آزاد کروایا اور اس کو عذاب سے چھڑا لے۔ یاد رہے کہ ان 4 صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی مجرم کو اللہ کے عذاب سے چھڑایا نہیں جا سکتا۔ ان 4 میں سے کوئی بھی صورت ایسی نہیں جس کو اپنا کر اللہ کے عذاب سے مجرم کو بچایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، تو پھر کیا مومنین کی بھی شفاعت نہیں ہوگی؟ کیونکہ آیت میں تو سیدھا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر جان چھوڑ دی جائے، وَلَا هُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی مدد ہوگی۔ تو کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو کیا مومنین کی بھی سفارش نہیں ہو سکتی؟ ان کی بھی بخشش نہیں کروائی جا سکتی؟ اولیاء، انبیاء کرام، رسولان عظام، اولیاء دین، علماء امت، کیا یہ لوگ شفاعت نہیں کر سکتے؟ قرآن پاک تو صراحتاً کہہ رہا کہ کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ ہم نے 4 صورتیں ذکر کی ہیں، اس پر آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔